اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ عمر رضی اللہ نے یہ کام اکیلے نہیں کیا۔ الزام لگانے والے کہتے ہیں چونکہ عمر رضی اللہ بڑے جلالی قسم کے بزرگ تھے، بات بات پہ تلوار نکال لیتے تھے، اس لیے صحابہ ڈر کے مارے خاموش ہو گئے۔ یاد رکھیں یہ صحابہ کی سنگین توہین ہے، خود عمر رضی اللہ کی توہین ہے اور صحابہ کی بھی توہین ہے۔ صحابہ کرام کی شان بہت ہے، بہت بلند ہے، بہت صفات۔ ایک صفت یاد رکھیں کہ بوڑھا کمزور صحابی بھی دین کی کوئی بات اپنے سامنے بدلتی ہوئی دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ صحابہ کی صفت تھی، یہ صفات میں سے ایک صفت تھی۔ بوڑھا صحابی یعنی ضعیف ہو چکے ہیں، لیکن ان کے سامنے اگر کوئی دین کو بدل رہا ہے تو صحابہ میں یہ نہیں تھا کہ چلو اب کیا کریں، میں بوڑھا ہوں، جوان ہے، یا یہ زیادہ ہے، میں اکیلا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں شہید ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سامنے دین کو بدلے۔ یہ صحابہ کی صفات میں سے ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ دین اور شریعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف بات کریں اور باقی سب صحابہ خاموش رہیں؟ لیکن ابھی دلائل ختم نہیں ہوئے، ابھی چل رہے ہیں۔ چلو وقتی طور پر ہم یہ بات، حالانکہ الزام ہے لیکن وقتی طور پر ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اس کا جواب آگے چل کے دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ کی شہادت ہو گئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سب نے اتفاق رائے سے خلیفہ بنا دیا۔ اب تو عمر رضی اللہ شہید ہو گئے نا، وہ تو قبر میں چلے گئے۔ اب تو عثمان رضی اللہ اپنی کھل کے رائے کا اظہار کر سکتے تھے کہ بھئی تراویح تو 8 ہی رکعت تھیں، بس عمر رضی اللہ کا ادب تھا یا خوف تھا، میں بولتا نہیں تھا، اب تو مجھے اختیار ملا ہے، اب آج سے ہم 8 پڑھیں گے۔ تب بھی 20 رکعت ہی رہیں۔ عثمان رضی اللہ جو شہید ہو گئے، علی رضی اللہ کا زمانہ آ گیا۔ اب علی رضی اللہ تو وہ صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، بچپن سے ساتھ رہنے والے ہیں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ ہر وقت ساتھ رہنے والے ہیں۔ یہ کیوں خاموش رہے جی کہ تراویح تو 8 تھیں، یہ 20 رکعت تو عمر رضی اللہ نے شروع کی تھی، میں تو نہیں مانتا اس کو، لہٰذا 8 دوبارہ پڑھتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے 20 کو جاری رکھا۔ اور صرف یہاں تک سلسلہ نہیں، مسلمانوں کے خلفاء راشدین آتے چلے گئے، امیر المومنین بدلتے چلے گئے، سالوں کا فاصلہ ہے، سالوں کا فرق ہے۔ کسی ایک کی بھی تو تاریخ میں یہ چیز موجود نہیں کہ انہوں نے 20 ختم کروا کے 8 کروا دی ہوں، 10 کروا دی ہوں، 12 کروا دی ہوں۔ سب کے سب اس 20 کے اوپر متفق تھے۔ تو کیا عمر رضی اللہ کا رعب اور خوف اب تک چل رہا تھا ان کے اوپر؟ بھئی آج جو سعودی عرب کے جو لوگ ہیں جو حرمین شریفین کی خدمت کر رہے ہیں، ان پر ابھی تک عمر رضی اللہ کا خوف چل رہا ہے کہ 20 رکعت بڑھاتے ہیں، وہ کیوں نہیں 8 کر دیتے؟ تو دیکھیں نا، بعض چیزیں اتنی سادہ سی ہوتی ہیں۔ آپ کو بخاری میں ایک حدیث مل گئی، آپ اس کو لے کے بیٹھ گئے کہ بس یہ 8 والی ملتی ہے۔ عمر رضی اللہ کو یہ حدیث نہیں ملی تھی۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے ذخیرہ احادیث ہم تک پہنچایا، ہمیں حدیثیں پہنچانے والے صحابہ ہیں، اپنے عمل سے 20 رکعت پڑھ کر بتا رہے ہیں اور ہم کہتے نہیں جناب تراویح تو 8 رکعت ہے۔ اگلی بات، اس کے علاوہ بھی دلیل ہے کہ بالفرض تراویح سرے سے ہوتی ہی نہ 8 ہوتی، نہ 20 ہوتی، نہ 2 ہوتی، عام عشاء کی نماز ہوتی جو ہم سارا سال پڑھتے ہیں۔ اب سوچیے رمضان آ چکا ہے، اب رمضان میں کون ہم میں سے اتنا ہمت والا تھا جو سارا دن روزہ رکھنے کے بعد اپنے طور پہ خود سے 10 نفل، 20 نفل، 30 نفل، 40 نفل پڑھتا؟ 2 رکعت بھی نہ پڑھتے۔ سارا دن کے جناب تھکے ہوئے ہیں، بھوکے رہے ہیں، اب تو ہم سو رہے ہیں، اگلے دن سحری میں اٹھنا بھی ہے۔ کون اتنی ہمت والا تھا؟ اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہوتے، باقی تو سب اپنا حال جانتے ہی ہیں۔ تو یہ تو اللہ نے بھی احسان کیا اور عمر رضی اللہ نے بھی احسان کیا کہ امت کو 20 رکعت کے اوپر مجتمع کر دیا، اور جو ہے وہ امت کے اندر یہ اتفاق رائے سے ایک چیز، یہ خود ایک دلیل ہے کہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اگر کسی خیر کے کام پر جمع ہو جائیں تو وہ بھی جو ہے یعنی ثابت تو ہو، نصوص سے ثابت ہو، یہ نہ ہو کہ اس کی بنیاد ہی نہ ہو،
ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کسی ایسی بات پر تو اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی جس کا شریعت میں کوئی سر پیر نہ ہو، تو اس کی بنیاد ملتی ہو لیکن اس پہ سب اتفاق رائے کر لیں تو وہ اجماع بن جاتا ہے۔ اجماع کی شریعت میں خود ایک بہت سالڈ ویلیو ہے۔ تو صحابہ کا اجماع، بعد والوں کا بھی نہیں، ایک ہوتا ہے بعد والوں نے اجماع کیا کسی بات پہ، اس کی اپنی ویلیو ہے، لیکن صحابہ کا اجماع، متاخرین کا اجماع، ذرا اندازہ تو کریں، متقدمین کا اجماع، کسی کا بھی تو اختلاف رائے نہیں ہے۔ یہ ابھی 20 25 30 سال پہلے یہ شور مچنا شروع ہوا کہ تراویح تو جناب 8 ہے۔ بھئی آپ تھک گئے ہیں، 8 پڑھنا چاہتے ہیں، آپ 8 پڑھ لیں، یہ تو نہ کہیں کہ 20 ہے ہی نہیں۔ بھئی آپ نے 8 پڑھنی، آپ 8 پڑھ لیں، 6 پڑھنی 6 پڑھ لیں، آپ خود جواب دیں گے اللہ کو۔ لیکن یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب 20 رکعت ہے ہی نہیں؟ اور دلیل سنیں، آپ گھر سے کسی اہم سرکاری کام کے لیے نکل رہے تھے، دوسرے شہر جانا تھا، اور وہاں پر آپ نے جا کے فارم فل کرنا تھا اور کوئی فیس جمع کروانی تھی، تو اب آپ نے جب مشورہ کیا تو ایک رائے آپ کو ملی کہ جناب وہ فیس 8,000 روپے ہے، 8,000 روپے لے جائیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو دوسرے نے کہا نہیں جناب وہ فیس تو 20,000 روپے ہے، آپ کو 20,000 ساتھ رکھنے پڑیں گے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آپ اپنے ساتھ 8,000 رکھیں گے یا 20,000 رکھیں گے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے دوسرے شہر جانا ہے، اتنا سفر کرنا ہے، تاریخ بھی آخری ہے، تو آپ احتیاط کی وجہ سے بھی 20,000 رکھ کے چلے جائیں گے۔ بھئی 20,000 لے کے جاؤں گا، 8,000 ہوں گے تو پے کر کے باقی واپس لے آؤں گا۔ ذرا آپ سوچیے، آخرت کا سفر ہے، وہاں سے واپسی نہیں ہے۔ تو جنہوں نے 20 پڑھی، بالفرض اللہ کے یہاں جا کے پتہ چلا کہ 8 ہی تھیں، تو ان کو کوئی سزا تو نہیں ملے گی نا کہ 12 اضافی کیوں پڑھتے رہے؟ تمہیں کیا مسئلہ تھا 12 تم نے اوپر کیوں پڑھی ہیں؟ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، اجر و ثواب ہی ہے، جتنی اوپر پڑھے اتنا ثواب ہے۔ ویسے بھی تو انسان کئی طرح کے نوافل پڑھتا ہی ہے اجر و ثواب کے لیے۔ تو جس نے 8 پڑھی اس کو کوئسچن ہو سکتا ہے کہ جناب تراویح تو 20 تھی، آپ نے 8 کیوں پڑھی؟ آپ کے باقی کی 12 رکعتیں کدھر ہیں؟ تو وہ بندہ پھنس جائے گا۔ تو دیکھیے نا، بعض چیزیں اتنی سادہ ہیں کہ رمضان تو ہے ہی عبادت کا مہینہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ دلیل پیش کی جب بعض صحابہ نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جماعت اتنی رکعت کی کروائی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہ خاص الفاظ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے خوف ہے کہ وہی نازل ہو جائے۔ فرمایا کہ اب وہی نازل ہو سکتی ہے، اب تو آپ کا وصال ہو چکا ہے، فوت ہو چکے ہیں، اب بھی وہی نازل ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ وہ ہے کہ اب کیا خوف ہے، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً اپنی منشا تو بتا رہے ہیں نا کہ پڑھنا تو میں 20 رکعت ہی چاہتا ہوں اور مستقل پڑھنا چاہتا ہوں، خوف ہے کہ یہ آسمان سے وہی نازل نہ ہو جائے۔ اب تو وہی نازل نہیں ہو سکتی ہے نا، تو منشا بتا دی، اب پڑھو۔